السلام علیکم۔ میں نے کل اسی ٹائم پہ ایک ویڈیو بنائی، 5، 5:30، 6 بجے کا ٹائم تھا، لگ بھگ یہی ٹائم تھا۔ وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کرنے سے پہلے سٹیٹس پہ لگا دی، اور سٹیٹس پہ لگا کے میں سو گیا۔ وہ کچھ میرے دوست بھائیوں نے دیکھی نا ویڈیو سٹیٹس پہ لگی ہوئی، تو 10:30، 11 بجے کا ٹائم تھا، مجھے فون کال آنی شروع ہو گئی ان کی۔ حالانکہ ان کو پتہ ہے اس ٹائم پہ میں سو رہا ہوتا ہوں۔ میرے خیال سے انہوں نے بریک فاسٹ بھی نہیں کیا ہوگا، مجھے کال کرنی شروع کر دی خالی پیٹ۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کال مجھے اس لیے کر رہے تھے کہ جو میں نے بات کی نا اس ویڈیو میں، کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا سٹیپ، ایسا قدم اٹھانے جا رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے، یا آپ کی زندگی کا کوئی بڑا خاص حصہ متاثر ہو سکتا ہے جو آپ نے جینا ہوتا ہے۔ آپ کا بہن بھائی، رشتہ دار، کزن آپ کو منع کرے تو آپ کو لازمی سوچنا چاہیے، کوئی ایک بندہ بھی منع کرے تو آپ کو لازمی سوچنا چاہیے۔ تو انہوں نے مجھے کال کر کے یہ بات کی کہ آج کل کے دور میں کوئی بہن بھائی، رشتہ دار کبھی بھی نہیں چاہے گا کسی کا بھلا۔ حاسدین ہوتے ہیں، حسد میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ اچھا ہے گڑھے میں گرنے لگا ہے، ہمیں تو اس کے لیے گڑھا کھودنے کی ضرورت ہی نہیں، خود ہی کھود رہا ہے اور خود ہی اس میں گر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں کانوں کو ہاتھ لگا کے یہ بات کہتا ہوں، یہ کانوں کو ہاتھ لگا لیا، کوئی بڑی بات نہ ہو جائے۔ حسد، میں جہاں پہ استغفر اللہ استغفر اللہ پاؤں رکھتا ہوں نا، میں جتنا اس چیز کو سمجھتا ہوں حسد کو، میں جہاں پہ پاؤں رکھتا ہوں نا وہاں پہ حسد جنم لیتا ہے۔ دوسرا قدم اٹھاتا ہوں وہاں پہ پھر حسد جنم لیتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے لوگوں میں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، کوئی بڑی بات نہ ہو جائے۔ تو ضروری نہیں ہے حسد مال و دولت، بنگلے سے، عیش و آرام جس کے پاس آپ دیکھیں تو اسی سے ہو۔ حسد بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، احساس کمتری کی بہت ساری وجہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے حسد دوسرا آپ سے کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ہر ایک بات کی بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں، بہت ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ کوئی بھی زندگی کا ایک معاملہ اٹھا لے نا تو اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہوں گی، بہت ساری کیٹیگریز ہوں گی اس میں۔ تو بات، میرا مقصد یہ تھا کرنے کا کہ اللہ کی طرف سے کوئی، اللہ تعالیٰ راستہ آپ کے لیے بنا دیتا ہے، کوئی آپ کو بہن بھائی، رشتہ دار، کوئی کزن، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کے ذریعے آپ کو سیدھا راستہ دکھانا ہوتا ہے۔ بہت ساری ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا قدم اٹھانے جا رہے ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت مضر ہوتا ہے، ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور میں نے کل بات کی تھی نا، ہتھا نہ ماریاں گنڈا، دندا نہ کھولنیاں پہنیاں مڑ کے، پھر دندا نل بھی نہیں کھولدیاں۔ تو بات تو صحیح ہے، رشتہ دار، بہن بھائی، کزن، اللہ تعالیٰ معاف کرے میں کہیں غلط نہ بول دوں، جو دیکھا ہے وہی بول رہا ہوں، تو بات سیدھی رہے، غلط نہ ہو جائے۔ حسد کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ گڑھا کھود رہا ہے اپنے لیے، گر رہا ہے، گرنے دو اس کو۔ لیکن بات پھر وہی ہے، کوئی ایسا قدم ہوتا ہے جو ہمارے لیے صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا بالکل بھی، ہمارے آنے والے وقت کے لیے۔ ہم نے کوئی بڑا خاص حصہ اپنی زندگی کا جینا ہوتا ہے، وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ مدد بھیجتے ہیں کسی نہ کسی کے ذریعے، کسی نہ کسی کے رائے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے ہیں نا، ان میں مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے خالی اس لیے نہیں بنائے کہ سالوں سال بعد شادیوں پہ ملیں، کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو تب ملیں، اس کے چلے جانے کے بعد جب اکٹھے ہوتے ہیں سب۔ اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ ہے، ایک دوسرے کی بھلائی ہے، ایک دوسرے کو سیدھا راستہ دکھانا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے بنائے ہیں
یہ ان میں اللہ تعالیٰ کا خاص، اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز بھی فرض اسی پہ دی ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھو تو آپ کے دل موم کی مانند رہیں، آپ سیدھے راستے پہ چلو، آپ آپ میں انسانیت رہے، آپ بہن بھائیوں کی مدد کرو۔ اگر ہم کسی بہن بھائی کی مدد کرتے ہیں یا ہم سے کوئی مدد مانگتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے مدد نہیں مانگ رہا، مانگ وہ اللہ سے ہی رہا ہوتا ہے مدد، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب رشتوں کو ایک دوسروں کے ساتھ جوڑا ہے، ایک دوسروں کی بھلائی کے لیے۔ خیر بات کہاں سے کہاں نکل رہی ہے، اس پہ پھر کبھی بات کروں گا، کافی لمبی اس پہ بات کر لیا ہوں، ہو بھی نہیں رہی مجھ سے بات جو صحیح کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ آتا ہوں۔ میں تھکا ہوا ہوں، تو مجھے انہوں نے بھائیوں نے فون کر کے گزارش کی تھی کہ آپ یہ بات کلیئر کریں کہ رشتہ دار بہن بھائی کزن سیدھا راستہ نہیں دکھاتے۔ میں آج سے کوئی 15 16 17 سال پہلے کی بات ہے، میں اپنی زندگی کا ایک خاص ایسا قدم اٹھانے جا رہا تھا جہاں پہ مجھے میرے ایک دوست نے منع کیا۔ اس نے مجھے ساری بات چیت بتائی، سب کچھ بتایا، جو میں قدم اٹھانے جا رہا تھا، جو میں اپنی زندگی میں فیصلہ کرنے جا رہا تھا، وہ آگے جو کچھ میرے ساتھ ہونا تھا وہ سب جانتا تھا، لیکن میں نے پھر بھی وہ قدم اٹھایا، وہ میں نے سب کچھ میرے ساتھ ہوا، وہ جو کچھ اس نے مجھے کہا تھا۔ اچھا پھر اس کو جب پتہ لگا نا کہ یہ میں نے قدم اٹھا لیا ہے، وہ مجھ سے دور ہو گیا، اس نے مجھ سے نظر چرانی شروع کر دی۔ بڑا اچھا میرا بڑا پیارا دوست، کبھی کبھی پھر کبھی کہیں ملاقات ہونی، صرف سلام دعا، مجھے پتہ لگ گیا یہ مجھ سے نظر چراتا ہے۔ کچھ سال گزرے، تھوڑی تھوڑی پھر کہیں ملاقات ہونی تو میں نے اس سے بات چیت کرنی، لیکن ایک بار میں اتنا دکھی تھا جس راستے پہ چلنے سے اس نے مجھے منع کیا تھا، کہ اس راستے پہ چل کے میں لہو لہان ہو چکا ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے اس بارے میں تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے کہا خاموش، اس نے مجھے کہا بات نہ کریں اب اس بارے میں۔ ٹھیک ہے، اس کا مقصد تھا بات کرنے کا کہ اب جس راستے پہ تو چل پڑا ہے نا، اب اس پہ تو چلتا ہوا راستہ خود بخود بناتا رہے، اور اس میں اپنی عزت کو قائم دائم رکھ، اس سے اب پیچھے نہ ہٹیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ کوئی بھائی دوست، کوئی آپ زندگی کا ایسا سٹیپ اٹھانے جا رہے ہیں آپ کو منع کرے، کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتے کی شکل میں یا اللہ اس کے دل میں رحم اتار دے، وہ آپ کو منع کر دیتا ہے، کوئی ایک آدمی بھی منع کر دیتا ہے، کوئی ایسا قدم خاص ہوتا ہے جو آپ اٹھانے جا رہے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں سوچیں، لازمی جانچ پڑتال کریں، لازمی سوچیں۔ تو میں جو رشتے کی بات کر رہا تھا، رشتوں کی بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے جو ہمارے بنائے ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں مصلیت ہے، یہ خالی شادیوں پہ یہ کوئی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے اس وقت اکٹھے ہونے کا نام رشتہ نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، بہن بھائی کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، چاچو کا رشتہ، تاؤ کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، پھپھو کا رشتہ، دوستوں کا رشتہ، انسانیت کا رشتہ، اخلاق، حسن سلوک کا رشتہ۔ ہم لوگ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں، انہیں نہیں پتہ رشتے کیا ہیں، انسانیت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، اور نماز بھی پڑھتے ہیں، حج عمرہ بھی کرتے ہیں، اور روزے بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتا ہوں، یہ کانوں کو ہاتھ لگایا ہے۔ تو بات پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ پھر اس بارے میں بات کروں گا، تھکا ہوا ہوں، ذہن کام نہیں کر رہا، اس بارے میں بات بڑی کھل ڈل کے کرنی چاہیے، بڑی انشاءاللہ کھل ڈل کے بات اس پہ کروں گا، کوشش کروں گا کہ جتنی اچھی اسلام پہ بات ہو سکے، اسلام کے قاعدہ قانون پہ، اتنی زبردست کر کے کروں۔ السلام علیکم۔